एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शम्वील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं आप सबका बहुत ही प्यारा बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा। मज़ेदार एक्टिविटीज़ में किस में इजाफा होगा? IQ लेवल में। और साथ ही साथ होंगे कुछ मज़ेदार और नंबर बेस्ड सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को, मालूमात को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है ना? तो प्रोग्राम के आखिर तक आप सब ने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम को देखते हुए क्या करनी है? अच्छी अच्छी नियतें भी करनी है, अच्छी अच्छी नियतें भी करनी है। तो जितनी ज़्यादा नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी। क्या दी? बिशारत। और बिशारत किसे कहते हैं? खुशखबरी। खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ कहते हैं ना, गुड न्यूज़। आज तो मुझे बहुत ही गुड न्यूज़ सुनने को मिली है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मैंने ये किया है, मेरे पापा का ये हुआ है। तो कहते हैं ना, गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। तो प्यारे आका ने फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी। क्या बिशारत दी? आगे फरमाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है। आगे प्यारे आका फरमाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं। उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उज़ैर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, आपकी दुआएं हैं। उज़ैर भाई बताइए, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए हम बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुसव्विर भाई जिनसे अब तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह अनआम की चंद आयत की तिलावत करूँगा। सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। सूरह अनआम की 2 आयात की तिलावत की गई। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और सच और इंसाफ के एतबार से तेरे रब के कलिमात कामिल हैं, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, और वही सुनने वाला जानने वाला है। और ए सुनने वाले, ज़मीन में अक्सर वो हैं कि तू उनके कहे पर चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दें। ये सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं और ये सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई जिनसे हम कलाम सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? मदीने से बुलावा आ रहा है। सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यगा मर्जी नहीं चलती किसी की, यगा मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ये बुलवा रहा है, बुलवा
बांटते गए नवासों का वो सदका बांटते गए नवासों का वो सदका बांटते गए ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल अकेला क्यों दीदे जा रहा है अकेला क्यों दीदे जा रहा है कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा रेज़ा से होकर रहा है रेज़ा से होकर मुझसे पहले जा रहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदीने पाक के मुतालिक एक बहुत ही प्यारा कलाम सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मीठे मदीने की बादब हाज़िया नसीब फरमाए। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जोर से एक सवाल एक एक्टिविटी। जोर से। गुलाम मुस्तफा भाई आप भी एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल। एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल है और एक एक्टिविटी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। करना क्या होगा इस सेगमेंट में, उज़ैर भाई इससे पहले मैं बताऊं हम क्या करते हैं? टीमें बनाते टीमें बना लेते हैं। जी बताइए कौन सी टीम किसकी है? ये ए वाली टीम आपकी है। यार एक बात उज़ैर भाई, ए हमेशा मेरी होती है, ऐसा क्यों है? आज चेंजिंग कर लें, ठीक है ना? ये कौन सी टीम है? टीम ए और ये किसकी टीम है? मेरी। उज़ैर शाह साहब की। और ये कौन सी टीम है? टीम बी और ये किसकी टीम है? आपकी। आपको मसला तो नहीं है ना? नहीं, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, नहीं, जी तो आज टीम है किसकी टीम है? उज़ैर भाई की। और टीम भी किसकी टीम है? शनवील भाई की। तो आज उज़ैर भाई की टीम जीतेगी या शमवील भाई की? नहीं मजा नहीं आ रहा, लग नहीं रहा, तैयारी के साथ नहीं है आज। उज़ैर भाई की या शमवील भाई की? टीम है टीम बी, ए बी। ए वालों की तैयारी ज्यादा लग रही है। उज़ैर भाई की टीम आज जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, तो मुझे ले लेनी चाहिए थी टीम। चलें देखते हैं इंशाअल्लाह करीम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में करना ये है कि टीम ए से यानी उज़ैर भाई की टीम से और टीम बी से यानी मेरी टीम से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स, है ना? पिक्चर चलेंगे, नहीं नंबर चलेंगे। जी हाँ, उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। जब वो बगदाद बोलेंगे
बगदाद बोलना है, फिर मदीना। जोर से। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा, जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवेलप में से हमारे उजैर भाई आंसर निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सवाल यानी क्वेश्चन निकालेंगे और उसका आंसर देना होगा नंबर्स के जरिए, उसका आंसर देना होगा नंबर्स के जरिए। और नंबर्स के जरिए कैसे देना होगा, यहाँ कुछ स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज करेंगे और नंबर बनाएंगे। तो टीम ए से उजैर भाई की टीम से कौन आएगा भाई, बताएं इनको? आ जाइए, आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और यहाँ से किसको कौन आएगा जी, कौन आएगा भाई, आप आ जाएं, आपको बुला लें, आ जाएं, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। माशाल्लाह जी, आपका नाम? मोहम्मद राफे। राफे भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, माशाल्लाह जी। तो राफे भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल हादी भाई जी। करवा लेंगे नंबर स्टॉप? जी। पक्का? कैसे? मदीना बोलकर। मदीना बोल के कराएंगे? क्या बोलना है? मदीना। मदीना। कैसे बोलना है? मदीना। माशाल्लाह, मदीने से हम सबको प्यार है ना? जी। सबको प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सब मदीने चलेंगे इंशाल्लाह करीम, ठीक है ना भाई? तो करवा लेंगे नंबर स्टॉप। उजैर भाई आ जाइए अपनी जगह के ऊपर। तो हमारे उजैर भाई अपनी जगह पे जा चुके हैं, एनवलप्स के पास जा चुके हैं। तो अब्दुल राफे भाई आपके लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई ने अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाया है? स्टॉप करवाया है। तो आइए उजैर भाई की जानिब चलते हैं और उजैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में अब्दुल राफे भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल किस उम्र में हुआ? जी आपके लिए सवाल है, सवाल सुना आपने? जी। समझ आया? जी। आ गया ना? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और बताइए कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल किस उम्र में हुआ, यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या एज थी कि आपका विसाल शरीफ हुआ। माइक को रख दीजिए, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और नंबर बनाइए। चला आपको एक हिंट दे दूँ मैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उमर शरीफ में विसाल फरमाया ना, वही उमर शरीफ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी थी, ठीक है ना? अब तो हिंट मिल गई ना। चले अब जल्दी से नंबर बनाएं। अब देखना यह है कि अब्दुल राफे भाई टीम ए के मेंबर कौन सा नंबर बनाते हैं। अब देखना यह है कि ये आंसर पहले बता दें, फिर इंशाअल्लाह करीम आपकी जानी पाएंगे। आपका भी तो टेस्ट होना चाहिए ना, सिर्फ कलाम थोड़ी। क्यों उजैर भाई, इनका भी टेस्ट लेंगे, उजैर भाई का भी टेस्ट होता है यहाँ पे जी। अब देखना यह है कि अब्दुल राफे भाई का भी तो असल टेस्ट चल रहा है। अब्दुल राफे भाई क्या करने जा रहे हैं? बना लिया? पक्का? कौन सा नंबर बनाया? 61। 61 यानी मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 61 ईयर्स की 61 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जी। पक्का? क्यों ज़हर भाई? जी जवाब गलत हो गया। जी तो हमारे अब्दुल राफे भाई का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। जी अब्दुल राफे भाई आपसे गलती हो गई है। इसका सही आंसर मैं बताऊं आपको? जी। चले गुलाम मुस्तफ़ा भाई आप बताएं। 63। 63 पक्का? इनका जवाब सही है क्या? जी। जी हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन जवाब देना हमारे अब्दुल राफे भाई को था, इनसे गलती हो गई। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 63 ईयर्स की एज में विसाल फरमाया। कितने ईयर्स में? 63। यानी जब आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? 63। अब हमारे अब्दुल हादी भाई का भी टेस्ट तो होना है ना। माइक दे दीजिए अब्दुल हादी भाई को। अब्दुल हादी भाई रेडी? चलवाएं नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाया है? 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि सूरतुल बकरा तरतीब के लिहाज से किस नंबर पर आती है?
جی آپ نے سوال سنا جی تو آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر. ویسے بہت ہی ایزی کوشچن ہے عبد الحادی بھائی آپ سے. اب اگر اس کے اندر بھی میں ہنٹ دوں, دے دوں ہنٹ دوں گا تو آنسر ہی پتہ چل جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے عبد الحادی بھائی کیا کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی کون سی سورت ہے, یعنی کس نمبر پر آتی ہے. کون سا نمبر بنایا آپ نے؟ 2. یہ تو مجھے 2 لگ ہی نہیں رہا کہیں سے, یہ زیڈ لگ رہا ہے نا. 2 بتائیے کیسے بنانا ہے. یہ عبد الحادی بھائی دوبارہ کوشش کریں گے, اب جلدی سے بنا لینا ہے آپ نے. ماشاء اللہ اب صحیح جا رہے ہیں. جی 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 بن گیا. جی اب بتائیے کیا بنا ہے. 2. اور پہلے آپ نے کیا بنایا تھا؟ زیڈ. پہلے کیا بنایا تھا انہوں نے؟ زیڈ. جی عزیر بھائی کیا ان کا جواب صحیح ہے؟ جی جواب درست ہے. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے کس نمبر پر آتی ہے؟ دوسری نمبر پہ. اور پہلے نمبر پہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ. اور دوسرے نمبر پہ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سب سے تفصیلی سورت ہے. یعنی قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سب سے لمبی سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. جی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سے تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. جی عبد الحادی بھائی آپ نے صحیح جواب دیا ہے. جی صحیح دیا ہے نا, تو کتنے پوائنٹس حاصل کرنے؟ 1 پوائنٹ. جی ہاں عبد الحادی بھائی نے 1 پوائنٹ ون کر لیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف لائیں. اب ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو اور بلا لیتے ہیں. جی عزیر بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ پیچھے یہ جی آپ آ جائیے, مائک لے لیجیے, آگے آ جائیے. تو ٹیم بی سے آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں. جی آپ آ جائیں. جی جی آپ تو آ گئے نا, پھر آئیں گے. ان کو بھائی کو مائک دیں. جی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر اور آ چکے ہیں. آئیے ان کے بھی کیا جانیں گے؟ نام. ان کے بھی نام جان دیتے ہیں. جی آپ کا نام؟ عبد الباری. عبد الباری بھائی ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی ماشاء اللہ. تو عبد الباری بھائی ریڈی؟ احمد رضا بھائی ریڈی؟ عبد الباری بھائی ریڈی ہیں اور احمد رضا بھائی بھی ریڈی ہیں. پہلے عبد الباری بھائی کے لیے نمبرز چلیں گے. تو عبد الباری بھائی کے لیے چلے جا رہے ہیں اسکرین پر کچھ نمبرز. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ عبد الباری بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. یہ نمبر چلائیے. یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 مدینہ. 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین عبد الباری بھائی نے اپنے لیے 3 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 3 نمبر انویلپ میں عبد الباری بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی سوال ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ جی آپ کے بھی ایزی سوال ہے ویسے, اگر یاد ہو تو. مشکل بھی ہو سکتا ہے اگر یاد ہی نہ ہو تو آپ آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبد الباری بھائی کو اس کا جواب معلوم ہے یا نہیں. مائک آپ سائڈ میں رکھ دیں اور آرام سے نمبر بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ آرام سے کہ آپ پوری رات لگا دیں, رات نہیں لگانی بھائی. یہ کہ بھائی شمیل بھائی نے کہہ دیا آرام سے, اب تو میں 24 گھنٹے میں نمبر بناؤں گا. ایسا نہیں کرنا. ہمارے احمد رضا بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کی ٹرن آئے گی. عبد الباری بھائی تھوڑے نمبر سیدھے بنائے نا. آپ نے دیکھیں اس کو ٹیڑھا کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ عبد الباری بھائی کون سا نمبر بنانے جا رہے ہیں. جی 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 اب تھوڑا صحیح جا رہے ہیں. جی انٹر میں کر لیں پر بنائیں. عبد الباری بھائی جلدی جلدی بنانا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا تو آرام سے, لیکن آپ آرام سے بنا رہے ہیں. پھر اتنا ٹائم تھوڑی ہے. حیان بھائی اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, اور ایکٹیویٹیز بھی تو کرنی ہے. ابھی ہمارے حیان بھائی بھی ایکٹیویٹی کریں گے نا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ الکریم. عبد الباری بھائی کا نمبر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب تو کمپلیٹ ہو گیا. کون سا نمبر بنایا بھائی آپ نے؟ 15. سورہ بنی اسرائیل سے قرآن پاک کا 15واں پارہ شروع ہوتا ہے. جی عزیر بھائی جی جواب درست ہے. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور پتہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سورہ بنی اسرائیل میں جو ابتدا ہو رہی ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تقریباً اکثر بچوں کو پتہ ہے کس چیز کا ذکر ہے عزیر بھائی؟ معراج شریف کا. جی ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
معراج شریف کا ذکر ہے اور اس میں اس حصے کا ذکر ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے۔ عبدالباری بھائی درست جواب دے دیا ہے آپ نے۔ نمبر چاہیے آپ کو؟ کتنے چاہیے؟ ایک ہی لینا ہے، ایک نمبر۔ جی ہاں، آپ کو ٹیم اے کے لیے وہ 1 پوائنٹ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اب ٹیم بی کے احمد رضا بھائی ریڈی؟ چلوا دیں نمبرز۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی کے احمد رضا بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں اسکرین پر کچھ نمبرز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد رضا بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبر چلائیے۔ دینا اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر مدینہ۔ جواب دینا۔ شاباش۔ 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، احمد رضا بھائی کے لیے 4 نمبر۔ کون سا نمبر؟ 4 نمبر، 4 نمبر اسٹاپ ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر اینویلپ میں احمد رضا بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ جی سوال ہے کہ شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ ابھی دیکھیں، ابھی ہم نے پچھلے سوال میں بھی شب معراج کا ذکر ہوا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کس چیز کا ابتدا میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی شب معراج آ گئی۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے۔ احمد رضا بھائی بہت ایزی کوشچن ہے، بہت ایزی کوشچن۔ اب آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اور جلدی سے ہمیں اس کا آنسر بتا دیجیے، جلدی سے آ جائیے۔ آپ کو ہم نہیں کہیں گے کہ آرام سے، اتنا ایزی کوشچن ہے، اس میں تو ٹائم ہی نہیں لگنا چاہیے۔ جلدی سے دیکھنا یہ۔ اچھا، یہاں پہ موجود بچوں میں سے کس کس کو اس کا آنسر پتا ہے؟ ادھر دیکھ لیں، سب کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بتائیے شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 سب بتائیں کتنی بار آتی ہے؟ کتنی بار آتی ہے؟ 1 کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار۔ اچھا، کون سے مہینے میں آتی ہے؟ یہ کس کس کو پتا ہے؟ اچھا، کون سے مہینے میں آتی ہے؟ کون سے مہینے میں؟ چلیں یہ بھی بتا دیا، سال میں 1 بار آتی ہے، رجب شریف کے مہینے میں آتی ہے۔ یہ کس کو پتا ہے کون سی تاریخ کو آتی ہے، کون سی شب کو آتی ہے؟ جی ہاں، شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ کون سے مہینے میں آتی ہے اور کون سی شب کو آتی ہے؟ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 27ویں تاریخ۔ جی ہاں، ہمارے ٹیم بی کے احمد رضا بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے، آپ کو جلد مکے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ احمد رضا بھائی نے درست جواب دے کے، صحیح جواب دے کے میری ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے، امید ہے آپ نے اس سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں، بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی۔ آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں۔ جی ہاں، کیا نام ہے؟ صحیح تعداد لکھیں۔ 1 3 5 تو پروگرام کا نام ہے نا عبید بھائی، اب سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ صحیح تعداد لکھیں۔ جی ہاں، صحیح تعداد لکھنی ہے۔ کس چیز کی صحیح تعداد لکھنی ہے، کہاں صحیح تعداد لکھنی ہے؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو ہمارے نئے ناظرین ہیں، نیو ویورز ہیں، ان کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں اس سیگمنٹ میں کرنا یہ ہوگا کہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ہم ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان سے کریں گے کتنے سوالات؟ 10 سوال۔ 1 2 3 5 8 9 پھر کتنے؟ 10 سب کتنے؟ کتنے کریں گے؟ 10 کیا کریں گے؟ جوابات دیں گے نا ہم ان کو؟ نہیں، سوالات کریں گے۔ ہاں، ان سے کریں گے ہم 10 سوالات اور وہ ہمیں دیں گے اس کے آنسرز۔ کیسے دیں گے؟ بورڈ پر لکھ کے، بورڈ کے اوپر لکھ کے دیں گے، اور جو زیادہ صحیح آنسر دیں گے وہی ہمارے سیگمنٹ کو ون کریں گے۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا بھائی؟ ہمارے عزیر شاہ صاحب کی ٹیم سے، عزیر بھائی کی ٹیم سے بتائیے، ان کو بلا لیں۔ چلیں آپ آ جائیے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی مسکراہٹ سلامت رکھے۔ اور ٹیم بی سے عزیر بھائی آپ بلائیں، آپ آ جائیں۔ آپ آ جائیں۔ جی مائک لے لیجیے آپ دونوں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر آ چکے ہیں۔ آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد حیان۔ حیان بھائی، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد عبداللہ۔ عبداللہ بھائی، ماشاءاللہ۔ ٹیم اے سے ہیں ہمارے حیان بھائی اور ٹیم بی سے
عبداللہ بھائی. اچھا بھائی کیا لگتا ہے حیان بھائی ون کریں گے عبداللہ بھائی؟ حیان بھائی. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دونوں کے گیسز ووٹس برابر آ رہے ہیں. جی تو حیان بھائی ریڈی ہیں؟ جی 10 سوالات کے جوابات دینے ہیں. جی 5 کے بھی نہیں ہیں 10 ہیں. اور آپ بھی ریڈی ہیں عبداللہ بھائی؟ تو عزیر بھائی دونوں کو مارکرز دے دیں. جی ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے اور حیان بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ آ جائیے اور 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. جب تک ہمارے حیان بھائی اور ہمارے عبداللہ بھائی اپنے بورڈز پہ کاؤنٹنگ لکھ رہے ہیں تو آپ دونوں لکھتے لکھتے سن لیجئے کہ حیان بھائی جب آپ آنسرز لکھ رہے ہوں گے نا تو آپ عبداللہ بھائی کے بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. عبداللہ بھائی کے بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور عبداللہ بھائی جب آپ آنسرز لکھ رہے ہوں گے تو آپ حیان بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. سب بولے نا کیا نہیں کرنا؟ نہیں دیکھنا. اچھا عزیر بھائی کیا لگتا ہے عبداللہ بھائی یا حیان بھائی؟ مجھے حیان بھائی لگتا ہے. حیان بھائی لگ رہے ہیں. حیان بھائی آپ کی ٹیم کے ہیں نا اس وجہ سے بھی لگ سکتے ہیں ہے نا. کیوں غلام مصطفیٰ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے تو. عبید بھائی آپ کو کیا لگتا ہے عبداللہ بھائی حیان بھائی؟ حیان بھائی. حیان بھائی ماشاء اللہ الکریم. اور عبدالحنان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ حیان. حیان بھائی ماشاء اللہ. حیان بھائی چھائے ہوئے ہیں. میں پتہ کس کو ووٹ دے رہا ہوں؟ عبداللہ بھائی کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبداللہ بھائی خوش ہیں نا آپ بھی؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ شمویل بھائی آپ کے ساتھ ہیں. اور عزیر بھائی کس کے ساتھ ہیں؟ حیان بھائی. حیان بھائی کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبداللہ بھائی لاج رکھ لیجیے گا جوابات صحیح دے دیجیے گا. ایسا نہ ہو عزیر بھائی بعد میں مجھے کہیں گے تو نہیں نا. نہیں نہیں نہیں. نہیں نہیں عزیر بھائی بہت اچھے ہیں. تو سوالات کا آغاز کرنے لگا ہوں. حیان بھائی آپ کا کون سا بورڈ ہے؟ یہ والا بورڈ ہے. اب آپ یہاں تو نہیں دیکھنا نا وہ آپ کا نہیں ہے نا وہ تو ہمارے عبداللہ بھائی کا ہو گیا. وہ عبداللہ بھائی آپ کا نہیں ہے تو آپ نے ادھر نہیں دیکھنا. سوالات کا آغاز کرنے لگا ہوں. پہلا سوال ہے کہ بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ پہلا سوال ہو چکا ہے. دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. دوسرا سوال ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو بتائیں 3 حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو 3 حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تیسرا سوال قرآن پاک میں کتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی؟ قرآن پاک میں کتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی؟ 3 سوالات ہو چکے ہیں. چوتھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 4 سوالات ہو چکے ہیں. 5ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزار موجود ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ کتنے صحابہ کرام کے مزار موجود ہیں؟ 6واں سوال آپ دونوں کے لیے. 5 سوالات ہو چکے ہیں. 6 سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. حیان بھائی کے لیے بھی ہے اور عبداللہ بھائی کے لیے بھی ہے. 6واں سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اسلامی سال میں شہید ہوئے؟ 7واں سوال ہے آپ دونوں کے لیے. 6 سوالات ہو چکے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ عزیر بھائی آپ نے دیکھتے رہنا ہے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کڑی نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے نا کہ بس چیٹنگ نہ ہو. تو 7 سوالات ہو چکے ہیں. 8واں سوال معراج شریف کے حوالے سے. شب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کتنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی؟ شب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے آسمان میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی؟ 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9واں سوال سیکنڈ لاسٹ کوشچن. امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار کروائے گئے مصاحف یعنی قرآن پاک کی تعداد کتنی تھی؟ 9 سوالات ہو چکے ہیں. 10واں سوال لاسٹ کوشچن. چند سیکنڈ کا ٹائم اور پھر ٹائم اپ. پھر ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ٹھیک ہے نا. تو 10واں سوال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید اور کتنی شہزادیاں تھیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید کتنی اور شہزادیاں تھیں؟ جی تو آپ دونوں کا ٹائم اب ہو چکا ہے. دونوں اپنے اپنے مائکس لے لیجئے اور آگے آ جائیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالحیان بھائی جن کو ووٹ دیا تھا عزیر بھائی نے یا عبداللہ بھائی
कौन जीतता है आज का सेगमेंट? जी, तो सवालात का आगाज़ करूं? रेडी हैं? मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। और उज़ैर भाई को क्या काउंट करना है कि किसके कितने आंसर्स सही हैं, किसके कितने आंसर्स गलत हैं। ठीक है जी। तो पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि बैतुल मामूर में रोज़ाना कितने हज़ार फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? जी, तो हयान भाई आपने क्या लिखा है इसका आंसर? 70 70, यानी बैतुल मामूर में रोज़ाना 70 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जी 7000 7,000। अयान भाई कह रहे हैं कि बैतुल मामूर में रोज़ाना 70 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि बैतुल मामूर में रोज़ाना 7,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। और हयान भाई और अब्दुल्ला भाई दोनों का पहला जवाब गलत हो गया है। इसका सही जवाब है कि बैतुल मामूर में रोज़ाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000। जी, आपने क्या कहा था? 70 और आपने क्या कहा था? 7,000। तो आप दोनों का जवाब गलत है। इसका जवाब सही क्या है कि बैतुल मामूर में रोज़ाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? 70,000। कितने? 70,000। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मेरे लिए बैतुल मामूर को ज़ाहिर फरमाया गया। मेराज की रात मेरे लिए बैतुल मामूर ज़ाहिर फरमाया गया, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब वो पढ़ के निकल जाते हैं तो उनकी फिर कभी बारी नहीं आती। जब वो पढ़ के निकल जाते हैं तो उनकी फिर बारी नहीं आती। यानी एक दफ़ा जो 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ ली ना जिन्होंने, उनकी दोबारा टर्न नहीं आएगी, उनकी दोबारा नेक्स्ट टाइम बारी नहीं आएगी। जिसकी बारी आएगी सिर्फ एक दफ़ा आएगी। और एक दफ़ा में कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जी, तो दूसरा सवाल था कि कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो बताइए 3 हरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलेंगी? 30 नेकियां। 30 आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं और कुरान पाक के अगर 3 हरूफ पढ़ेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। और आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी। कितनी नेकी मिलेगी? एक नेकी मिलेगी, जो 10 के बराबर होगी, जो 10 के बराबर होगी। आगे फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम और मीम एक हर्फ है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। इस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम हुआ कि अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां। तो कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां और 3 हर्फ पढ़ने पर 30। तो कितनी हमें तिलावत करनी चाहिए ना, हमें कितनी नेकियों की हाजत है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, तो तीसरा सवाल था कि कुरान पाक में कितनी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती? एक। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती, और आप दोनों ने तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। किसको पता है किसी को पता है वो सूरत कौन सी है? माशाल्लाह, तकरीबन सबको पता है। मैं ही बता दूं अगर आप सबकी इजाज़त हो तो? जी बता दूं ना, नाराज तो नहीं होंगे ना? जी, तो वो सूरत है सूरह तौबा। वो कौन सी सूरत है? सूरह तौबा। और इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। इसकी असल वजह यह है, आपने सुना तो आपके भी जहन में सवाल आया होगा, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के जहनों में भी सवाल आया होगा कि क्यों नहीं लिखी जाती। इसकी असल वजह यह है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल नहीं हुए थे। इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। हुक्म नहीं फरमाया। अब ये सवाल आया ना कि क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्यों नहीं लिखी जाती? तो क्यों नहीं लिखी जाती? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इस सूरत को लेकर नाजिल हुए तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लेकर आए, इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल नहीं हुई थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया था। ठीक है जी, तो समझ आ गया क्यों नहीं लिखते जी। तो चौथा सवाल था कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 39 39। जी 39
جی آپ دونوں نے کہا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ دونوں نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، اور آپ دونوں کا چلے میں پہلے آگے بتاتا ہوں کہ پیارے بچوں جب یہ میں بتاؤں گا نا اسی میں آپ کا آنسر بھی پتہ چل جائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ پیارے بچوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ یعنی حیان بھائی اور عبداللہ بھائی دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے مسلمان ہیں؟ 40ویں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ 40ویں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو کہ آج آسمانوں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر شادی رچائی گئی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمانوں میں جشن منایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے نا تو آسمانوں میں جشن منایا گیا تھا۔ کہاں پر جشن منایا گیا تھا؟ آسمانوں پر۔ اور کس نے بتایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، جو کہ کون ہے؟ ملائکہ کے سردار ہیں۔ جی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ حضرت عمر سے نہیں بلکہ ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے۔ کتنے صحابہ کرام سے محبت ہے؟ ہر صحابی سے۔ اور ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ اور امیر سنت اس کے بارے میں کتنے پیارے پیارے نعرے بھی عطا فرمائے، نعرے بھی لگائیں گے، سب مل کے لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی، جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، جنتی جنتی جنتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہماری موت آئے۔ جی تو عزیر بھائی 4 سوالات ہو چکے ہیں، جی 5ویں سوال کی جانب بڑھیں۔ تو 4 سوالات ہو چکے ہیں، 5ویں سوال کی جانب بڑھوں؟ جی تو 5واں سوال تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزار موجود ہیں؟ 2 جی آپ دونوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات موجود ہیں، اور آپ دونوں کا 5واں جواب بالکل درست ہے۔ پیارے بچوں وہ 2 خوش نصیب صحابہ کرام جن میں سے ایک صحابی پتہ ہے کون ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے مزار مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ موجود ہیں، مزار مبارک کے ساتھ ہیں۔ پیارے آقا کا جہاں مزار مبارک ہے اسی کے برابر میں بھی اسی کے برابر میں آپ کے مزارات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، پیارے آقا کے روضہ مبارک، پیارے آقا کے مزار مبارک پر بھی حاضری دیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو 5 سوالات ہو گئے، 6ٹھے سوال کی جانب بڑھیں۔ 6ٹھا سوال تھا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اسلامی سال میں شہید ہوئے؟ 23 ہجری۔ آپ دونوں نے کہا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 اسلامی سال میں، یعنی جو 23ویں ہجری چل رہی تھی اس میں آپ شہید ہوئے، اور آپ دونوں کا 6ٹھا جواب بالکل درست ہے۔ 7واں سوال تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ جی ایک۔ آپ دونوں نے کہا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 حج ادا فرمایا، اور آپ دونوں کا 7واں جواب بھی بالکل درست ہے۔ 8ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ 8واں سوال تھا شب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کتنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی؟ ایک۔
آپ دونوں نے کہا کہ شب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ایک نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور نبی علیہ السلام کون ہیں؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ دونوں کا 8واں جواب بھی بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے۔ 9واں سوال، سیکنڈ لاسٹ کوشچن، امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار کرائے گئے مصاحف یعنی قرآن پاک کی تعداد کتنی تھی؟ 5 5۔ آپ دونوں نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار کرائے گئے قرآن پاک کی تعداد، مصاحف کی تعداد 5 تھی، اور آپ دونوں کا 9واں جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے۔ 10واں سوال، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید کتنی اور شہزادیاں تھیں؟ 3۔ آپ دونوں نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید 3 شہزادیاں تھیں، اور آپ دونوں کا 10واں جواب بالکل درست ہے۔ وہ 3 شہزادیاں کون سی تھیں؟ آئیے ان کے نام بھی سن لیتے ہیں۔ پہلی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر 10 سوالات مکمل ہوئے، یہاں پر 10 سوالات مکمل ہوئے۔ ہمارے حیان بھائی نے 10 میں سے 9 کے جوابات بالکل درست دیے ہیں، اور عبداللہ بھائی نے بھی 10 میں سے 9 کے جوابات بالکل درست دیے ہیں۔ ماشاءاللہ حیان بھائی، اللہ پاک آپ کو ہی برکت عطا فرمائے، عبداللہ بھائی اللہ پاک آپ کو ہی برکت عطا فرمائے، آپ دونوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ تو یہ ٹائی ہو گیا سیگمنٹ، تو 1 پوائنٹ جاتا ہے ٹیم اے کے ساتھ اور 1 پوائنٹ جاتا ہے ٹیم بی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف لے آئیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات، پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ اور بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو۔ جی ہاں، پہلے جوڑنا ہے پھر پہچاننا ہے۔ کس چیز کو جوڑنا ہے، کس چیز کو پہچاننا ہے، کرنا ہی ہوگا اس سیکنڈ میں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ہم ایک ممبر کو بلائیں گے۔ پہلے ٹیم اے کے ممبر جائیں گے ہماری ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر، یہاں کچھ پزلس رکھے ہوئے ہیں، ان کو جوڑیں گے، ان کو جوڑیں گے۔ جو نمبر وہ جوڑیں گے اسی نمبر کا باکس ہمارے عزیر بھائی اوپن کریں گے، اور ان کو دیں گے کتنے ہنٹس؟ 3 ہنٹس۔ کتنے ہنٹس؟ 3 ہنٹس، اور ان ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا۔ پہلے یہاں کیا کرنا ہوگا حیان بھائی؟ جوڑنا ہوگا، اور پھر وہاں کیا کرنا ہوگا؟ پہچاننا۔ سب زور سے، پہلے یہاں کیا کرنا ہوگا؟ جوڑنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ جوڑنا ہوگا، نہیں، یہاں کیا کرنا ہوگا؟ جوڑنا پھر ہوگا، یہاں کیا کرنا ہوگا؟ پہچاننا۔ کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جوڑو اور پہچانو۔ جی تو ٹیم میں سے کون آئے گا بھائی؟ عزیر بھائی کی ٹیم سے بتائیے عزیر بھائی۔ آپ آ جائیں۔ جی آپ آ جائیے، مائک لے لیجیے آپ، ایان بھائی مائک دے دیں۔ جی اور ٹیم بی سے کس کو بلانا ہے بھائی؟ میں بلا لوں؟ تھوڑے سے ادھر ہو، ارے آپ آ جائیں، آپ چھپے بیٹھے ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ جی ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر آ چکے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ان کے نام جانتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ عبدالحنان۔ عبدالحنان بھائی، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد عبید رضا۔ عبید رضا بھائی۔ ٹیم اے سے ہیں عبدالحنان بھائی، ٹیم بی سے ہیں عبید رضا بھائی۔ عبدالحنان بھائی ریڈی؟ جی۔ تو آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر، یہاں کچھ پزلس رکھے ہوئے ہیں، ان کو جوڑیے اور نمبر بنا لیجیے۔ عزیر بھائی اس کی جانب تشریف لے جائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالحنان بھائی کون سا نمبر بناتے ہیں اور عزیر بھائی اس کی کیا ہنٹس دیتے ہیں۔ جی عبدالحنان بھائی جلدی جلدی آپ نے کرنا ہے۔ بن گیا بھائی، نمبر بن گیا۔ عبدالحنان بھائی کو پتا ہے کہ لائن سے لائنز ملائیں گے نمبر بن جائے گا۔ جی کون سا نمبر بنا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 1۔ جی عزیر بھائی 1 نمبر باکس اوپن کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر باکس میں عبدالحنان بھائی کے لیے کیا ہنٹس ہیں۔ پہلی ہنٹ ہے 27، پہلی ہنٹ ہے 27۔ دوسری ہنٹ؟ رات۔ دوسری ہنٹ ہے رات۔ کیا پہچان گئے؟ پہچان گئے ہوں گے کیونکہ آج ذکر بھی بہت ہوا ہے۔
چلیں میں نے بھی ایک ہنٹ دے دیا آپ کو, بتائیے. 27ویں رات معراج کی رات. اب جواب بتانا ہے, آہستہ سے نہیں. اب آپ نے کہا میں پہچان گیا, جلدی سے. یا تیسری ہنٹ لے لیں؟ چلیں تیسری ہنٹ دے دیں. رجب شریف. اب تو آسان ہو گیا, حلوہ ہو گیا. اب بتائیں. شب معراج. شب معراج. جی تو عبد الحنان بھائی آپ نے بالکل درست جواب دیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, جلد آپ کو مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. کاش آپ کو یہ سعادتیں ملیں کہ مدینہ شریف میں ہوں اور معراج شریف کی رات ہو. اللہ پاک آپ کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ٹیم اے کے عبد الحنان بھائی نے بالکل درست جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے, ٹیم اے کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. سبحان اللہ. عبید بھائی آپ نے بھی میری ٹیم کے لیے پوائنٹ ون کرنا ہے, دیکھیں کر لیں گے نا انشاءاللہ. جی. تو آ جائیے اپنی ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر, پزلس رکھے ہوئے ہیں, ان کو جوڑیے اور نمبر بنائیے. اب دیکھنا ہے کہ عبید بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا عبید بھائی صحیح جوڑ لیں گے یا عبید بھائی غلطی کر جائیں گے؟ عبید بھائی جلدی, ٹائم کم ہے, سیکنڈ سے سٹارٹ کر دوں گا میں آپ کے لیے. جی کون سا نمبر ہے؟ نمبر 2. نمبر 2. جی عزیر بھائی 2 نمبر باکس اوپن کیجئے اور دیکھنا یہ کہ 2 نمبر باکس سے ہمارے عبید بھائی کے لیے کیا ہنٹس ہیں. پہلی ہنٹ 3. پہلی ہنٹ ہے آپ کے لیے 3. دوسری ہنٹ آیتیں. دوسری ہنٹ ہے آیتیں. کیا آپ ان 2 ہنٹ سے جواب پہچان گئے؟ تیسری ہنٹ دیجئے نا پہلے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت. اب تو بتا دیں, چوتھی ہنٹ بھی چاہیے. سورہ کوثر. سورہ کوثر. 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر میں. جی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے درست جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے, ٹیم بی کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. اور آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹیم بی ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پہ تشریف لائیں. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹس کے ذریعے دین اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمویل رضا تاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا